السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا کی جو جنگ تھی یہ اقتدار اور حکومت کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ دو نظریات کی جنگ تھی، یہ دو فکروں کی جنگ تھی، دو سوچوں کی جنگ تھی۔ یزید ظلم کا پتلا تھا تو حسین صبر و رضا کے پیکر تھے۔ یزید ظلم کی بنیاد پر حکومت کرنا چاہتا تھا، لیکن حسین ایک فاسق و فاجر کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یزید بظاہر جیت کر بھی ہار گیا اور حسین شہید ہو کر بھی جیت گئے۔ یزید نے بظاہر سروں پر حکومت کی، لیکن حسین آج بھی مومنوں کے دل پر حکومت کرتے ہیں۔ کسی بھی مومن کے دل میں یزید کی محبت نہیں ہے، لیکن حسین کی محبت ہر مومن کے دل میں موجود ہے۔ یزید مردہ ہو چکا ہے اور حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یزید کی فکر مٹ گئی، یزید کی سوچ مٹ گئی، یزید کا نظریہ ختم ہو گیا، لیکن حسینی سوچ اور حسینی فکر، حسینی نظریہ آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اس طرح کے حق و باطل کے مارکے دنیا نے بہت دیکھے ہیں، لیکن یہ مارکا اور یہ جنگ ایسی تھی کہ جس میں ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی تو امام علی مقام نے صبر کی بھی انتہا کر دی۔ ظالموں نے امام علی مقام کے ساتھیوں کو، آپ کے عزیز و اقارب کو 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ اس کے باوجود بھی ان کے دلوں کو سکون نہیں ملا، تو سروں پر بھی کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے۔ شہیدوں کے مبارک سروں کو کوچے اور بازاروں میں گھمایا گیا، پھرایا گیا، اور اہل بیت کی عفت مآب خواتین کو بے پردہ کیا گیا اور معاذ اللہ ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اور دیکھیں واقعہ اس طریقے سے ہے کہ کربلا کے میدان کے اندر فاطمی گلشن کو برباد کرنے کے بعد ابن سعد 12 محرم الحرام تک کربلا کے میدان میں موجود رہا، وہاں پر ٹھہرا رہا۔
اور پھر اپنے لشکر کے جو لوگ قتل ہو گئے تھے ان کی لاشوں کو جمع کیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے کفن دفن کی ساری رسموں کو بڑے اطمینان کے ساتھ ابن سعد نے ادا کیا۔ لیکن اس بدبخت ازلی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ شہدائے کرام کی لاشوں کو جمع کر کے ان کے کفن دفن کا انتظام کرتا، ان کی نماز جنازہ پڑھتا، اور یہ توفیق اسے کیسے ہو سکتی تھی کہ اس کی قسمت میں تو ہمیشہ کی بدبختی اور ہمیشہ کی شقاوت لکھ دی گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ میرے وہ بندے جنہوں نے میری راہ میں اپنی جان قربان کر دی، میرے ان محبوب بندوں پر یزیدیوں کا کوئی احسان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مرنے کے بعد بھی اور شہید ہونے کے بعد بھی یزیدیوں کی طرف سے کفن دفن کے اعتبار سے بھی میری راہ میں شہید ہونے والوں پر یزیدیوں کا کوئی احسان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے نہ تو ابن سعد کو اور نہ ہی یزیدی لشکر کے کسی بھی شخص کو اس کا خیال ہی نہیں آیا کہ شہدائے کرام کی لاشوں کو جمع کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھے یا کفن دفن کا انتظام کرے، کسی کو اس کا خیال نہیں آیا۔ آخر کار بعض روایتوں کے اندر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جب یزیدی لشکر کربلا کے میدان سے چلا گیا تو دریائے فرات کے کنارے پر آباد غازریہ گاؤں کے کچھ لوگ میدان کربلا کے اندر آئے، شہدائے کرام کی مبارک لاشوں کو جمع کیا اور ان کے کفن دفن کا انتظام کیا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ساری رسموں کو ادا کیا۔ یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے غازریہ گاؤں کے لوگوں کو عطا فرمائی۔ اور ادھر دوسری طرف یزیدیوں نے شہدائے کرام کے سروں کو لیا، جو سر تن سے جدا کر دیے گئے تھے، اور ان کو آپس میں بانٹ لیا۔ چنانچہ 12 سر قبیلہ حوازن کو دیے گئے، 13 سر ابنائے اشعث کو دیے گئے، 14 سر بنو تمیم کو دیے گئے، اور باقی کے سر مختلف قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیے گئے۔ لیکن امام علی مقام کا سر مبارک خولی ابن یزید کو دیا گیا۔ یہ وہی بدبخت شخص ہے جس نے امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کیا تھا، تو امام علی مقام کا سر خولی ابن یزید کو دیا۔ یہ خولی ابن یزید یزیدی لشکر کے کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ہی یہ کوفہ کی طرف امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر روانہ ہو گیا۔ 13 محرم الحرام کی صبح کو یہ لوٹا ہوا حسینی قافلہ یزیدی لشکر کی حراست میں کوفہ کی طرف روانہ ہوتا گیا، اور شہیدوں کے سر نیزوں کے اوپر موجود ہیں۔ نیزوں کی انیوں پر ان ظالموں نے شہیدوں کے سر کو بلند کر دیا ہے، نیزوں پر شہیدوں کے سروں کو چڑھا دیا ہے، اور عفت معاب خواتین اہل بیت کے سروں سے دوپٹے بھی ان ظالموں نے چھین لیے، اور ایسی پاکیزہ پارسا خواتین کو بے پردہ بے حجاب بغیر محمل کے بغیر کجاوے کے اونٹوں پر سوار کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین بیمار ہیں، اور بیماری کی شدت نے آپ کو بہت زیادہ کمزور کر دیا ہے، آپ نحیف و ناتواں ہو گئے۔ اس کے باوجود ظالموں نے آپ کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنانے کے بعد حرم محمدی کے اونٹوں کی نکیل آپ کے دست اقدس میں دے دی کہ اونٹوں کی نکیل کھینچ کر آگے آگے چلتے جائیں۔ جن اونٹوں پر عفت معاب خواتین اہل بیت سوار تھی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان ظالموں نے ایک سواری کا بھی انتظام نہیں کیا۔ یہ کیسے انتظام کر سکتے تھے؟ کیونکہ ان کو تو ظلم و ستم کے سارے حربے اہل بیت پر آزما کر اپنی ظالمانہ فطرت کی پیاس بجھانی تھی، تو یہ کیسے امام زین العابدین کے لیے جو ہے کہ سواری کا انتظام کرتے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے شہزادے امام زین العابدین بیمار ہونے کے باوجود اونٹوں کی مہار پکڑے ہوئے قافلے کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ جب اہل بیت اطہار کا یہ مظلوم قافلہ مقتل شہداء میں پہنچا، جہاں شہدائے کرام کو شہید کیا گیا تھا، تو بے ساختہ اضطراری طور پر سب لوگوں کی چیخیں نکل گئی، اور یہ اندوہناک منظر حسرت بری نگاہوں سے سب نے دیکھا۔ سب کے دلوں کو
تکلیف ہوئی، لیکن پھر قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، جب آگے پورے دن کا سفر کرنے کے بعد شام کو یہ یزیدی قافلہ ایک مقام پر منزل پر ٹھہرتا ہے، اپنی پہلی منزل پر ٹھہرا تو ان یزیدی لشکر کے لوگوں نے اہل بیت اطہار سے چھینا ہوا اونٹ ذبح کیا۔ یہ اونٹ بھی اہل بیت اطہار سے چھینا تھا، اس کو ذبح کیا، اس کو پکایا، لیکن جس وقت وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو اس اونٹ کا گوشت خون میں تبدیل ہو گیا اور اس سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلنے لگے۔ آخرکار یزیدیوں نے شیرہ کھجور پی کر رات گزاری اور صبح کو وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب یزیدی لشکر دوسری منزل پر یزیدی لشکر نے پڑاؤ کیا، دوسری منزل پر قیام کیا، تو اس منزل پر جہاں پر یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے سامنے ایک گرجا نظر آیا۔ گرجا عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، جسے چرچ کہا جاتا ہے۔ تو سامنے گرجا گھر موجود تھا۔ یہ ظالم جنہوں نے نیزوں کی نوکوں پر شہدائے کرام کے سروں کو بلند کیا ہوا تھا، ان نیزوں کو زمین پر گاڑنے کے بجائے یا کسی اور مقام پر رکھنے کے بجائے گرجے کی دیوار سے ٹکا کر ان نیزوں کو کھڑا کر دیا، معاذ اللہ۔ ادھر دوسری طرف شہدائے کرام کے مبارک سروں سے برابر خون کے قطرے ٹپک کر ان کی حیات جاویدہ کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اور اچانک کیا ہوا کہ جس دیوار سے گرجے کی جس دیوار سے ان نیزوں کو ٹکا کر کھڑا کیا تھا، وہ دیوار اچانک شق ہو گئی، وہ دیوار پھٹ گئی۔ اس میں سے ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس غیبی ہاتھ نے لوہے کے قلم کو شہدائے کرام کے خون میں ڈبو کر دیوار پر یہ شعر لکھ دیا: اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ وہ لوگ جنہوں نے حسین کو بڑی بے رحمی کے ساتھ جو ہے کہ شہید کر دیا، کیا قیامت کے دن وہ ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ انہیں کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ شعر اس غیبی ہاتھ نے گرجے کی دیوار پر لکھ دیا۔ جب یزیدیوں نے اس شعر کو پڑھا تو اپنے بھیانک انجام پر غور کیا، سب گھبرا گئے، سراسیمہ ہو گئے، فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب تیسری منزل پر پہنچے، تیسری منزل پر قیام کیا تو وہاں پہ بھی ایک گرجا موجود تھا، ایک گرجا نظر آیا اور اس کی دیوار پر پہلے ہی سے یہ شعر لکھا ہوا تھا: اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ تو یہ شعر دیکھنے کے بعد ان کو بڑا تعجب ہوا کہ پہلے گرجے کی دیوار پر بھی غیبی ہاتھ نے یہ شعر لکھا، اور اس گرجے کی دیوار کا عالم تو یہ ہے کہ پہلے سے یہ شعر لکھا ہوا موجود ہے۔ بڑا تعجب ہوا، گرجے کے پادری کو بلایا اور بلانے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ شعر گرجے کی دیوار پر کس نے لکھا ہے اور یہ شعر کب لکھا گیا؟ پادری جواب دیتا ہے کہ یہ شعر اس زمانے کا نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے باپ دادا کو میں سنتا آیا ہوں کہ نبی آخر الزمان کی پیدائش سے 500 سال پہلے گرجے کی دیوار پر یہ شعر لکھا ہوا پایا گیا تھا۔ ہمارے آقا کی پیدائش سے 500 سال پہلے ہی اس گرجے کی دیوار پر یہ شعر لکھا ہوا تھا جس میں امام حسین کی شہادت کا ذکر ہے۔ تو اب وہ پادری کہنے لگا کہ تم لوگ کون ہو اور اس شعر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کوفیوں نے جواب دیا کہ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اب پادری نے شہدائے کرام کے سروں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کن کے سر ہیں؟ تو کوفیوں نے جواب دیا کہ یہ امیر المؤمنین یزید کے باغیوں کے سر ہیں۔ انہوں نے یزید کو امیر المؤمنین کہا تھا، ہم نہیں کہتے، یہ ان کا قول ہے کوفیوں کا، یزیدیوں کا۔ انہوں نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین یزید کے باغیوں کے یہ سر ہیں جو اس کی مخالفت کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے مقابلے میں ہم جنگ کرنے کے لیے گئے اور ان کے سروں کو ہم نے کاٹ لیا گیا۔ اب وہ پادری سروں کو بغور دیکھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے امام علی مقام کے سر مبارک پر اس کی نظر پڑی تو چہرہ انور پر جیسے ہی نگاہ پڑی تو نگاہ جمی کی جمی ہی رہ گئی۔ بے تابانہ اس نے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو یزیدیوں نے جواب دیا کہ یہ شیر خدا کے فرزند کا سر ہے۔ تو پادری کہنے لگا کہ وہی شیر خدا، وہی علی مرتضیٰ جو نبی آخر الزمان کے داماد ہیں؟ تو وہ یزیدی کہنے لگے کہ ہاں، وہی علی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد
برباد ہیں۔ اب پادری بے ساختہ کہنے لگا کہ ظالموں یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ نبی محترم کے نواسے کا سر ہے، الفاظ کے پھیر بدل کی وجہ سے تم اپنے جرم کو چھپا نہیں سکتے، اگر تم اپنے جرم کو چھپانا چاہتے ہو الفاظ کو بدل کر تو ہرگز نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی منتقم حقیقی ہے، حقیقی انتقام لینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور تم سے یہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا انتقام وہ لے گا، اور تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا انجام آج نہیں تو کل تم کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ بہرحال آج رات تو تم یہیں پر رہو گے، آج رات تم یہیں پر گزارو گے، تو مناسب اگر تمہیں لگے، اگر تم مناسب سمجھو تو اس سر مبارک کو 10 درہم کے بدلے میں آج رات کے لیے میرے حوالے کر دو، صبح واپس میرے پاس سے لے لینا۔ اب یہ یزیدی دنیا کے لالچی درہم و دینار کے غلام تو پہلے سے تھے، 10,000 درہم کی پیشکش کو نہیں ٹھکرا سکے، اور کیسے ٹھکرا سکتے تھے کہ اسی مال و دولت کی وجہ سے تو، اسی درہم و دینار کی وجہ سے تو اپنا دین اور اپنی آخرت سب کچھ برباد کر چکے تھے۔ آخرکار وہ 10,000 درہم کے بدلے میں فوراً راضی ہو گئے اور امام عالی مقام کے سر مبارک کو اس پادری کے حوالے کر دیا، اس پادری کے سپرد کر دیا۔ اب اس پادری نے سر مبارک کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ لے کر گلاب اور کیوڑے میں اس کو دھویا، اور ایک صندلی چوکی پر مشک و عنبر سے بسایا ہوا مخملی غلاف چرا کر اس سر مبارک کو رکھ دیا، اور پوری رات مؤدب ادب کے ساتھ ہاتھ باندھے ہوئے سامنے کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا کہ سر مبارک سے ایک روشنی نکلتی ہے، آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، پھر آسمان زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا منور ہو جاتی ہے۔ پوری رات وہ یہ منظر دیکھتا رہا، صبح تک اس نے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو بے ساختہ پکار اٹھا کہ اے ابن رسول، اے فرزند رسول، آپ مرے نہیں ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ اس بات پر گواہ رہنا۔ میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ وہ پادری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ سر مبارک کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ جہاں جہاں سر مبارک کا گزر ہو رہا ہے ایمان اور اسلام کی دولت بانٹتا ہوا جا رہا ہے، غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایمان و اسلام کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ جو ناپاک دنیا کی لالچ اور دنیا کی ہوس میں اپنے دین اور اپنے ایمان کی دولت کو لٹا چکے ہیں اور برباد کر چکے ہیں۔ یزیدی لشکر کے لوگ اپنی آخرت کو انہوں نے اس طریقے سے برباد کر دیا۔ دوسرے دن صبح وہ پادری تو مسلمان ہو چکا تھا، یزیدیوں نے اس سے 10,000 درہم وصول کیے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان لوگوں نے 10,000 درہم کی تھیلی کو آپس میں بانٹنے کے لیے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے درہم چند درہموں کو چھوڑ کر خاک ہو چکے ہیں، مٹی بن گئے، اور جو چند درہم باقی رہ گئے تھے ان کے ایک طرف، ان کے ایک رخ پر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ کو ہرگز ظالموں کے اعمال سے بے خبر مت سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کی ساری کرتوتوں کو جانتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انصاف فرمائے گا، ظالموں کے ان کے ظلم کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور ان درہموں کی دوسری جانب لکھی یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ظالم ان قریب جان جائیں گے کہ کون سی کروٹ پر وہ پلٹا کھاتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کو جو ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں طرح طرح کے عذاب ان پر مسلط کیے جائیں گے۔ یہ ان درہموں پہ لکھا ہوا تھا۔ اس جو ہے کہ اس واقعے کو دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے عبرت حاصل نہیں کی، سبق حاصل نہیں کیا۔ یہ جس راہ سے بدنہاد یزیدیوں کا یہ قافلہ سفر کر رہا تھا، اسی راستے میں خولی ابن یزید کا گھر بھی تھا۔ خولی ابن یزید امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر اپنے گھر میں گیا، اور اس نے سوچا کہ ایک رات اپنے مکان میں گزارے گا، صبح کو روانہ ہو جائے گا۔ امام علی مقام کے سر مبارک کو اس نے اپنے گھر کے تنور میں رکھ دیا۔ اس کی بیوی نے جب دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے جواب دیا کہ ایک شخص یزید کا مخالف ہو گیا تھا، اسی کے مقابلے کے لیے گیا تھا، اور یہ اسی کا سر ہے۔
جس کو میں نے تنور میں رکھ دیا۔ خولی کی جو بیوی تھی بڑی عابدہ زاہدہ اور نیک خاتون تھی، رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو کیا دیکھتی ہیں کہ تنور سے بڑی تیز قسم کی روشنی نکل رہی ہے، اور سوچنے لگی کہ تنور کے اندر تو آگ کی ایک چنگاری بھی نہیں تھی، تو یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ ابھی اسی حیرت اور تعجب کی کیفیت میں تھی، ابھی یہ کیفیت ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ کیا دیکھتی ہیں کہ چند مقدس خواتین تشریف لائی ہیں، اور تنور سے انہوں نے امام علی مقام کے سر مبارک کو باہر نکالا، اور ان مقدس خواتین نے اس سر مبارک کو مشک و عنبر سے غسل دیا ہے، اور ان میں سے ایک خاتون محترم وہ ہیں بڑی شفقت و محبت کے ساتھ انہوں نے امام علی مقام کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر فرمانے لگی کہ اے میرے لخت جگر، اے شہید مظلوم، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے خون ناحق کا فیصلہ فرمائے گا اور انصاف فرمائے گا، اور میرے ہاتھ اس وقت تک عرش الہی کے کنگورے کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ میں تمہارا پورا خون بہا واپس نہ لے لوں، خون بہا تمہارے خون کا بدلہ جب تک میں پورا وصول نہ کر لوں گی، عرش الہی کے کنگورے کو نہیں چھوڑوں گی۔ پھر ان مقدس خواتین نے حضرت امام پاک کے سر مبارک کو دوبارہ اس تنور کے اندر رکھ دیا، اور پھر اس تنور سے جو شعائیں نکل رہی تھی وہ شعائیں بھی بند ہو گئی، وہ شعائیں بھی ختم ہو گئی۔ خولی کی بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً اٹھی، تنور کے پاس گئی، امام علی مقام کے سر کو نکالا، اور اسے سمجھ میں آ گیا کہ تنور سے جو شعائیں نکل رہی تھی، جو نورانی شعائیں نکل رہی تھی، وہ امام پاک کے سر مبارک ہی سے نکل رہی تھی۔ اس نے سر مبارک کو تنور سے باہر نکالا، غور سے دیکھنے لگی، اور زندگی میں اس کو بار بار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت پہلے بھی نصیب ہو چکی تھی، پہلے بھی زیارت کا شرف حاصل کر چکی تھی۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ تو فرزند رسول جگر گوشہ فاطمہ امام حسین کا سر ہے، ان کا سر مبارک ہے۔ چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ بے ہوشی کے عالم میں کیا دیکھتی ہے کہ چند بزرگ تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ خاتون، اے عفیفہ، اے پاک دامن عورت، تو گھبرا مت، تو خوف زدہ مت ہو، تجھے جو ہے کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی قصوروار ہے تو تیرا شوہر قصوروار ہے، اس کی پکڑ ہوگی، اس کی گرفت ہوگی، اس سے باس پرس کی جائے گی، اس پر عذاب نازل ہوگا، تو اس سے بری ہے، تجھ پر جو ہے کہ کوئی جو ہے کہ مواخذہ نہیں ہے، تو بری اس ذمہ ہے۔ اب خولی کی بیوی پوچھنے لگی کہ وہ مقدس خواتین کون ہیں جو یہاں پر تشریف لائی تھیں اور ایسے ایسے معاملات ہوئے؟ تو اس کو جواب ملا کہ وہ خواتین جو باری باری امام علی مقام کے سر مبارک کو اپنے سینوں سے لگا رہی تھی، ان میں سے ایک حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور دوسری ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور وہ خواتین جو زار و قطار رو رہی تھی ان میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور دوسری حضرت مریم ابن عمران رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اب خولی کی بیوی کو فوراً ہوش آ گیا۔ ہوش آتے ہی اس نے بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ امام علی مقام کے سر مبارک کو ایک بلند مقام پر محفوظ رکھ دیا، اور اپنے شوہر کو جگایا۔ اپنے شوہر کو جگا کر کہنے لگی، اے بدبخت شخص، تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تو یزید کے باغی کا مقابلہ کرنے کے لیے گیا تھا، اور یہ اسی کا سر ہے۔ تو نے صاف کیوں نہیں کہہ دیا کہ تو اپنی شقاوت ازلی کی وجہ سے، اپنی بدبختی کی وجہ سے امام علی مقام کے اور فرزند رسول کے مقابلے کے لیے گیا تھا، اور یہ انہی کا سر ہے؟ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو بہت بڑا بدبخت ہے۔ کان کھول کر سن لے کہ آج سے تیرا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، آج سے تجھ میں اور میرے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس خاتون نے چادر لی اور گھر سے باہر نکل گئی، پھر کسی کو معلوم نہیں کہ وہ خاتون کہاں گئی۔ اس طریقے سے امام علی مقام کی محبت میں خولی کی بیوی نے خولی ابن یزید سے اپنے سارے تعلقات اور اپنے سارے رشتے ختم کر لیے اور گھر چھوڑ کے چلی گئی۔ ادھر دوسری طرف مختلف منزلیں طے کرنے کے بعد اہل بیت اطہار کے 12 افراد کا لوٹا ہوا قافلہ کوفہ میں پہنچا۔ اب آپ سوچیں کہ اہل کوفہ والوں نے اپنے بازاروں میں، اپنی گلیوں میں ان باوقار مسلمانوں کو آتے ہوئے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا،
ان کی مظلومیت کا نظارہ، ان کی دردناک تکلیفوں کا نظارہ کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا اور کس دل سے اس کو برداشت کیا ہوگا، یہ ایک دردناک داستان ہے۔ ادھر دوسری طرف ابن زیاد گورنر ہاؤس کے اندر اپنی محفل کو آراستہ کیے ہوئے بڑے غرور اور تمکنت کے ساتھ، بڑے گھمنڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، صدر مجلس بنا ہوا تھا، اور اس نے حکم دیا کہ قیدیوں کی طرح اہل بیت اطہار کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ بھرے مجمع کے سامنے اہل بیت اطہار کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ میدان کربلا کے اندر شمر خبیث، ابن سعد، سنان ابن انس اور دوسرے بدبختوں نے خاندان کربلا کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلا تھا۔ اب ابن زیاد کی باری تھی، امام علی مقام کا سر مبارک اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور ظالم انتہائی خوشی و مسرت کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ظالموں پر، ہمارے دشمنوں پر سختی ڈال دی اور حق کو غالب فرما دیا، باطل کو ختم کر دیا، باطل کو مٹا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کی یہ بکواس برداشت نہ ہوئی، آپ برجستہ فرمانے لگی الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں معزز اور مکرم فرمایا اور ہمیں گناہوں کی نجاست سے پاک و صاف فرمایا۔ اس کے باوجود بھی بے حیا ابن زیاد کو شرم نہیں آئی، اہل بیت اطہار کو پھر مخاطب کر کے کہنے لگا کیف رأیتم قدرت اللہ، کہ تم نے اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھا؟ حضرت زینب نے اس کو جواب دیا کہ سیجمع اللہ بیننا و بینکم ولینصف بیننا و بینکم، ان قریب اللہ تبارک و تعالی تم کو اور ہم کو جمع فرمائے گا اور ہمارے اور تمہارے درمیان انصاف فرمائے گا، فیصلہ فرمائے گا، اس وقت تم دیکھ لینا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اس کی یہ بکواس سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ صدق گوئی ابھر گیا، اور آپ نے ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا اے ابن مرجانہ، کیا تیرا دل اور تیرا ضمیر اس بات کی تصدیق کرنے کو تیار ہے کہ معاذ اللہ حسین باطل پر ہیں اور یزید حق پر ہے؟ کیا تیرے اندر شرم و حیا کا کوئی بھی نام و نشان باقی نہیں رہ گیا؟ تیری تیرگی عقل پر افسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام جو رسول اور خدا جو خدا اور رسول کے وفادار ہیں ان کو تو باطل پر کہتا ہے، اور یزید جو خدا اور رسول کا باغی ہے تو اس کو حق پر کہتا ہے۔ ان سچی باتوں کو سننے کے بعد وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا، آگ بگولا ہو گیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ یہ امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین ہے۔ اب بڑے صفاکانہ لہجے میں ابن زیاد نے کہا کہ میں خاندان حسین کے کسی بھی مرد کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، اسے لے جا کر قتل کر دو معاذ اللہ۔ اب جلاد آگے بڑھا تاکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلعے کے بعد لے جا کر شہید کر دے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئی اور امام زین العابدین کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ابن زیاد سے ارشاد فرماتی ہے اے ابن زیاد، اگر تم کو امام زین العابدین کو قتل کرنا ہے تو پہلے ہم خواتین اہل بیت کو قتل کر دیں، کیونکہ نسل فاطمی کا ایک ہی لڑکا رہ گیا ہے جو ہمارا محرم ہے، ہم اس کو ہرگز قتل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عفیف جو صحابی رسول اسی مجمع کے اندر موجود تھے، ابن زیاد نے جب یہ حکم دیا تو حضرت عبداللہ ابن عفیف ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بدبخت، اے ابن زیاد، بجائے اس کے کہ تو اپنے کیے پر شرمندہ ہو، کیے کرائے پر شرمندہ ہونا چاہیے، اس کے بجائے تو اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہا ہے اور نسل حسین کی آخری شمع کو بھی بجھا دینا چاہتا ہے۔ خبردار، اگر تو نے امام زین العابدین کے قتل کا ارادہ کیا تو اسی بھرے مجمع میں تیرا برا انجام یہ اہل کوفہ دیکھ لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عفیف کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا ملک شام کے اندر، آپ کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جس کے اندر بڑی طاقت تھی، تو اب ابن زیاد کے پاس خاموش ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک چھڑی لی، ایک لکڑی لی، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کی طرف رخ کر کے اور بڑے گستاخانہ انداز میں ہنستے ہوئے اس چھڑی سے امام علی مقام کے لبہائے مبارک پر ضرب لگانے لگا،
اور چاہا کہ آپ کے مبارک منہ کے اندر چھڑی کو داخل کر کے معاذ اللہ آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دے کہ اتنے میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول اسی مجلس کے اندر موجود تھے، آپ چیخ اٹھے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بدبخت، اپنی اس حرکت سے باز آ جا، اس گستاخانہ حرکت سے باز آ جا اور اپنی ناپاک چھڑی کو ان مبارک لبوں سے دور کر دے، کیونکہ رب کعبہ کی قسم میں نے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مبارک لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، حضرت زید ابن ارقم کی عمر زیادہ تھی، تو ابن زیاد حضرت زید ابن ارقم سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری ضعیفی پر مجھے رحم نہیں آتا تو کب کی تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ بدبخت، جب تو نے آل رسول پر رحم نہیں کیا تو مجھ پر کیا رحم کرے گا؟ اور ایک غصہ دلانے والی بات سن لے، حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے داہنے بازو میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیتے، بائیں بازو میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیتے، اور دونوں شہزادوں کے سروں پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہوئے ارشاد فرماتے، اے پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں اور صالحین مومنین کے سامنے اپنی یہ دونوں امانتیں میں سپرد کر رہا ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ امام حسن اور امام حسین یہ رسول اللہ کی امانتیں ہیں۔ حضرت زید ابن ارقم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن زیاد، تو نے رسول اللہ کی امانت کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے، اور اے ابن زیاد کے ساتھیوں، تم نے کس طریقے سے فرزند رسول شہزادہ فاطمہ کو قتل کر دیا ہے، اور اے ابن زیاد جیسے ظالم کو اپنا سردار بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ حضرت زید ابن ارقم نے جب ارشاد فرمایا تو ان سچی باتوں کو سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا، چراغ پا ہو گیا، لیکن اس کے پاس کوئی تدبیر نہیں تھی۔ اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ ممبر پہ چڑھ گیا، اور ممبر پہ چڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے حق کو ظاہر کر دیا، امیر المؤمنین یزید کو اور ان کی فوج کو فتح عطا فرمائی، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، اور کاذب ابن کاذب کو قتل کر دیا۔ معاذ اللہ، اس نے امام حسین کو کاذب کہا۔ کاذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولا کائنات کو کاذب کہا تو حضرت عبداللہ ابن عفیف موجود تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن زیاد، تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، اور تیرا امیر المؤمنین یزید جھوٹا ہے۔ اے بدبخت ازلی، صدیقین صالحین کی جگہ پر کھڑے ہو کر جھوٹی بکواس کرتا ہے، اور تجھے شرم تک نہیں آتی۔ جب حضرت عبداللہ ابن عفیف نے یہ بات کہی تو اب ابن زیاد سے رہا نہیں گیا، اس نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ لیکن اس وقت حضرت عبداللہ ابن عفیف کی قوم نے آپ کو بچا لیا، لیکن رات کو ابن زیاد کے آدمیوں نے موقع پا کر حضرت عبداللہ ابن عفیف کو شہید کر دیا۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ جب شہدائے کرام کے سر گورنر ہاؤس میں لائے گئے، کوفہ میں لائے گئے، اس وقت میں نے دیکھا کہ امام علی مقام کے سر مبارک میں، آپ کے لبہائے مبارک میں جنبش ہو رہی ہے، حرکت ہو رہی ہے۔ تو میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا، میں نے صاف صاف سنا امام علی مقام اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالموں کے اعمال سے ہرگز بھی غافل اور بے خبر مت سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے باخبر ہے۔ اس طریقے سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے اس کرامت کا ظہور ہوا۔ یہ دیکھیں، امام علی مقام کی ہمیشہ کی زندگی کے سر تن سے جدا ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی قرآن کی آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اب ابن زیاد نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اٹھایا اور غور سے امام علی مقام کے سر کو دیکھنے لگا، لیکن امام علی مقام کی وہ ہیبت تھی کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اور اس نے سر اقدس کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ اسی وقت امام علی مقام کے سر مبارک سے ایک خون کا قطرہ ٹپکا، ایک خون کی بوند ٹپکی، اور تیزاب کی طرح اس کی قبا اور اس کی ران میں سوراخ کرتی ہوئی وہ جو بوند تھی اور وہ جو قطرہ تھا وہ تخت تک پہنچ گیا، اور تخت کو پار کر کے زمین پر پہنچ گیا اور وہ غائب ہو گیا۔ یہ ایسا سوراخ ہو گیا تھا، یہ ایسا زخم تھا
جو ناسور بن کر زندگی بھر ابن زیاد کے ساتھ رہا، اور اس زخم سے اتنی بدبو آتی تھی کہ نافع مشک وہاں پر باندھنے کے باوجود، مشک جیسا جو ہرن کا نافع ہوتا ہے جس میں سے مشک کی خوشبو آتی، وہ اس زخم پر باندھ دیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کے قریب بیٹھنے سے نفرت محسوس کیا کرتے تھے، زیادہ دیر تک لوگ اس کے پاس بیٹھ نہیں پاتے تھے۔ اور جب ابن زیاد مارا گیا تو اسی بدبو کی وجہ سے، اس کی اسی علامت کی وجہ سے حضرت ابراہیم ابن مالک ابن اشتر نے اس کو پہچانا تھا۔ لیکن دیکھیں یہ ظالم بدبخت، ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ اس نے توڑے اور ایسا ظلم و ستم کیا، اس کے باوجود بھی ظلم کی آگ نہیں بوجھی، اس کے سینے میں ظلم کی آگ ابھی بھڑک رہی تھی، تو اس نے حکم دیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کوفہ کے دروازے پر 3 دن تک لٹکا دیا جائے۔ اب کوفیوں نے معاذ اللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کوفہ کے دروازے پر 3 دن تک لٹکائے رکھا، اور اس طریقے سے امام علی مقام کے مبارک سر کی بے حرمتی کی۔ اس کے بعد شمر ذیل جوشن کی سرکردگی میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ امام علی مقام کے سر مبارک کو، شہدائے کرام کے سروں کو، اور خواتین اہل بیت، عفت معاف پاک دامن خواتین اہل بیت کو لے کر یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوتا ہے یزید کے دربار میں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شریعت اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔